جیسا موذی مرض جس نے کہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا، چائنا میں شروع ہوا، وون سٹی میں، ہوتا ہوا یورپ گیا، امریکاز گیا، مڈل ایسٹ، ہوتا ہوا پاکستان بھی آیا۔ یہ دسمبر کے آخر میں اور جنوری فروری میں ہمارے ملک میں اس کا پہلا ایک کیس ظاہر ہوا۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی ماضی میں اس کی کوئی نظیر تھی، نہ کوئی ڈیٹا بیس تھا، نہ کوئی بیس لائن تھی، نہ ہمارے اسپتال، نہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ہے، ہماری معاشی صورتحال کیا ہے، ہماری زمینی حقائق کیا ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک حکمت عملی بنائی، کیونکہ باقی ممالک میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ایک مکمل لاک ڈاؤن کیا جس طرح چائنا تھا، کچھ اور ممالک میں بھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے کچھ عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کیا، لیکن اس کے جو نتائج تھے، ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پائیدار نہیں ثابت ہو سکتی، سسٹینیبل نہیں ہے لاک ڈاؤن۔ اس کی وجہ اوبیسلی کہ ایسے ممالک جن کی کہ معیشت ہم سے کئی گنا بہتر، ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہم سے کئی گنا بہتر، باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے دل ہلا دینے والے منظر دیکھے، جہاں پہ کہ لوگ سڑکوں پہ بھی تھے، بیڈز اسپتال فل ہو گئے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان جیسا غریب ملک کیا کر سکتا تھا؟ یہاں پہ آئی بات لیڈرشپ کی۔ لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے تو ہم متحمل ہو نہیں سکتے، تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کہ وہ لوگ، خاص طور پہ غریب لوگ، وہ دیہڑی دار لوگ، وہ رکشہ چلانے والا، وہ چھوٹی دکان والا، وہ مزدور، ان کو ایک ایسا ماحول میسر کرنا تھا جس سے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جا سکے۔ تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھی کہ یا ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے، جس کا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست جو کہ آج سالگرہ منا رہے ہیں، انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن۔ عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں۔ اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا، لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے، اور اس موقع پہ بھی انہوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس اشرافیہ کا وہ آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے۔ وہ اشرافیہ جن کے اپنے مہروں کے ذریعے کرٹیسزم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اور ثابت قدمی، جتنا پریشر ڈالا گیا وہ کسی بھی مقام پہ غیر متزلزل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا، چونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، اور جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے، ہم نے جو جس طریقے سے کورونا کو ہینڈل کیا ہے، انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ ہمارے ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی
وہ نہیں ہوا، لفظ میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آ کے کم از کم ایکنالج کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے، ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جبکہ پرائم منسٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی 160 ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بالکل پورے اترتے تھے، اور تقریباً 1,31,00,000 لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے، اس منظم طریقے سے کہ کسی نے، ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. اب جس صورتحال میں ہم ہیں، جس میں ہم تھے، نہ تو ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا، نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا. سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا، وہ ہمارے پاس تھا نہیں کہ کتنے بیڈز ہیں ہمارے پاس، کتنے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں. اور اس سچویشن میں پھر جو NCOC کا قیام لایا گیا، بنیادی طور پہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے کہ اس سارے پینڈیمک کو ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس کو مینیج کیا. میں اس وقت پاکستان کے عوام، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ انتھک محنت کے ذریعے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے، اور آپ کے صحافی بھی، میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ قابل رشک ہے. اور اس نے ایک بار پھر ہمارے ملک کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی آفت آ پڑے تو اس کے لیے ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ اتفاق، یہی وہ ثابت قدمی تھی، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، یہی وہ لیڈرشپ کی غیر متزلزل ایک وہ تھا حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں. اپنے اور ممالک جو ہیں، یورپ ہو گئے، چاہے ہمارے اپنے ہمسائے، کچھ یہ کہتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ ویدر اور لوگوں کی جس طرح ہے، ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا اکانومی کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور وہاں پہ اموات کی شرح کتنی بڑی ہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو کہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو NCOC میں جو آرم فورسز کے لوگ تھے، جو اور اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹرز تھے، جو کہ ہمارے پولیٹیکل وہ تھے، کلیگز تھے، جنہوں نے ایک روزانہ کی بنیاد پہ، اعداد و شمار کی بنیاد پہ اپنی حکمت عملی ترتیب دی اور ہمیں ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ اگر ہم نے آگے بھی احتیاط کی، اگر ہم نے آنے والے یہ آپ کو پوری تفصیل بتا دیں گے. اور میں یہاں پہ گو کہ وہ نہیں ہے، میں یہاں پہ خاص طور پہ ایک اپنے ہیرو جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو رن کرتے ہیں، کراچی، اسلام آباد، وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں. ایک سیلف لیسلی ابھی بھی لاہور کل گئے تھے ایک بہت ہی مقدس کام کرنے، اور واپس آئے اس کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں. یہ وہ ہیرو ہیں. یہ بھی ہیں ہماری جو تانیہ ایدرس ہیں، ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے ہیروز ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی پوری انتھک کوشش سے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا جس میں کہ دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے، اور ہم ایک بڑے ہی کرائسس سے، جس میں کہ ہماری اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو سکتی تھی، ہمارے ملک میں ایک قسم کا خانہ جنگی ہو سکتی تھی، ہماری جو ایک وہ ہے فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ تک ڈسٹرپٹ نہیں ہوئی. چیزیں مہنگی سستی ضرور ہوئیں، وہ تو ہوتا ہے، یہ حالات نارمل حالات نہیں ہیں، یہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں. تو میں
اس سے پہلے کہ ان کو ڈاکٹر اپنا تانیہ ایڈرس کو دعوت دوں کہ وہ بتا سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس سے نبرد آزما ہوئے. ڈاکٹر جی تانیہ. شکریہ شبیر صاحب. ایک سیکنڈ. السلام علیکم جی. شکریہ شبیر صاحب. لیکن جی سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو ایک چیز جو بہت ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے عام عوام کو کم سے کم مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اور دیکھیں کوئی بھی کووڈ کی طرح کی کوئی بھی ایسی وبا اس کا آپ اس کی ایویلیویشن ایسے خالی کر سکتے ہیں دیکھنے کے بعد کہ اس کے ایفیکٹس کا کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی 3-4-5 مہینے کے بعد وہ ایفیکٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کوشش رہی ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے. اور لوگ مشکل فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں. ہماری حکومت نے فل ٹرانسپیرنسی، کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی اور کمپلیٹ ڈیٹا ڈریون اپروچ کے ساتھ ہر وہ فیصلہ لیا اور ہر اس فیصلے کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ عام عوام اور آپ سب ہمیں اس پرفارمنس کے اوپر جج کر سکیں اور ہمیں میجر کر سکیں. اور یہ تھرو آؤٹ سب کچھ ہماری ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ سے لے کے ہمارے ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے لے کے ہر ایک سسٹم جو ان پلیس ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے تاکہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹلی اور اکاؤنٹیبل طریقے سے ہو سکے. اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ سے ہونے والی جو اموات ہیں، جو ڈیلی نئے کیسز ہیں وہ اب کم ہو رہے ہیں الحمدللہ. پازیٹیوٹی ریشو اب سنگل ڈیجٹس میں آ چکا ہے. R0 جو ایک ایسا میجر ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے وبا کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے، وہ اب کافی حد تک گر رہا ہے پاکستان میں اور اس میں اللہ کا بہت بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آج لیکن جو بات کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے کیسے ہیں، ہم نے کیا کیا وہ اسٹیپس لیے ہیں اور کس آرڈر میں لیے ہیں جس کے ذریعے ہم آج یہ ریزلٹس دیکھتے ہیں. دیکھیے ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہ تھا کہ کام ایسا کیا جائے جس کے لانگ ٹرم فوائد ہمارے سسٹمس کو ہوں. ہم ایسی چیزیں نہ کریں جو خالی کووڈ کے دوران ہمیں فائدہ پہنچائیں اور بعد میں ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو، اور ہم فیوچر کے لیے کسی نئی وبا کے لیے زیادہ تیار ہو سکیں. اور وقتی آسان یا ان ریئلسٹک اقدامات پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہم نے لانگ ٹرم سسٹینیبل فیصلہ سازی کو پرائیورٹی دی. اور اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ان سب تمام اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لانا بہت ضروری تھا تاکہ ایک سب مل کے ایک کامن مقاصد کے لیے ساتھ اکٹھی محنت کر سکیں. اور اس کے لیے NCOC کی اسٹیبلشمنٹ ایک گلوبل مثال ہے. آج پاکستان میں تو ایک ہے ہی مثال، لیکن گلوبلی اس سسٹم کی ایک تعریف کی جا رہی ہے جس میں فیڈرل حکومت، صوبائی حکومت اور فوج نے مل کر ہر فیصلہ ساتھ لیا ہے. پھر گلوبل رسپانسز کو دیکھ کے، بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ کے، اور لیکن ہماری جو آن دا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھ کے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم فیصلوں کو ایک بڑے ایکوریٹ اور ریئل ٹائم ڈیٹا کے ذریعے سے ہر فیصلہ لے سکیں. اور اس کو کرنے کے لیے ہمارا سب سے جو پہلا اور سب سے شاید ضروری اسٹیپ یہ تھا کہ ہم ایسے سسٹمز پیدا کریں جس سے پورے ملک کا سب سے جو کرٹیکل انفارمیشن ہے، کہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہاں پہ پیشنٹس پازیٹیو نکل رہے ہیں، ہسپتالوں میں کیا سینیریو ہے، بیڈس کتنے ہیں، وینٹیلیٹرس کتنے ہیں، کتنے خالی ہیں، کتنے استعمال میں ہیں، وہ سب کی ایک سچویشن ہمیں ریئل ٹائم بیسس پہ سینٹر میں نظر آ رہی ہو تاکہ ہم اس کے بیسس پہ فیصلے کر سکیں. فروری میں جب اس وبا کا پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا، اور مجھے بہت فخر ہے کہ ہم سب نے مل کے NCOC کے اندر فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ ملٹیپل اداروں نے مل کے ان سب سسٹمز کو آج بنایا ہے جس کے تحت آپ آج سب یہ رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں. اور شروع میں ہمارے پاس ڈیٹا کیونکہ کافی کم تھا، ہم نے شروع میں پروجیکشنز کرنی شروع کر دی تھی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمیں کن کن چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے. اور پروجیکشنز بھی کرنے کے لیے ہم نے 3 فرق قسم کے ماڈلز استعمال کیے: ایپیڈیمیولوجیکل ماڈلز،
اسٹیٹسٹیکل ماڈلز اور ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک کا استعمال کیا تاکہ ہم اپنی تیاری کو پوری طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں. پروکیورمنٹ کتنی کرنی کتنی ضروری ہے اور ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ کب جا کے بوجھ پڑنا شروع ہوگا. لاک ڈاؤن جب کرنے کا فیصلہ ہوا, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے لاک ڈاؤن دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں کافی جلدی کر لیا تھا. لیکن لاک ڈاؤن کے دوران ایک چیز جو بہت واضح تھی وہ یہ تھی کہ بلینکٹ پالیسیز پاکستان جیسے ملک میں افیکٹو نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کا جو پریشر آپ کی معیشت اور آپ کے عوام پہ پڑنا تھا وہ لانگ ٹرم کافی ڈیٹریمنٹل ہو سکتا تھا, اس کے نقصان بہت ثابت ہو سکتے تھے. اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بار بار اس پوائنٹ کو ایمفسائز کیا شروع سے, جب لاک ڈاؤن شروع بھی ہوا تھا. سب سے بڑا چیلنج اس دوران یہ تھا کہ ہم کو ایک ایسی اسٹریٹجی کی تجویز کریں جس کے ذریعے معیشت کے بھی پہیہ چلتا رہے, لیکن کرونا کے پھیلاؤ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو سکے, اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور آپ کی جو صوبائی حکومت ہے اور اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو پوری طرح سینٹر سے سپورٹ مل سکے. اور کیونکہ ہمارے پاس امیر ممالک جیسے وسائل نہیں تھے, ہم لاکھوں ٹیسٹ روز کے نہیں کر سکتے تھے, تو ہمیں ایک بڑی ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ اسٹریٹجی تجویز کرنے کی ضرورت تھی. اور سمجھے کہ لاک ڈاؤن نے جو ایک تالا لگا دیا تھا ہمارے ملک پہ, اس تالے کو کھولنے کے لیے ہمیں ایک چابی کی ضرورت تھی, اور وہ چابی بنی ہماری ایک TTQ اسٹریٹجی, ٹریس, ٹیسٹ اور کوارنٹین. اس اسٹریٹجی کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ بڑے افیکٹو طریقے سے ان لوگوں کو ٹیسٹ کریں جن کا سب سے زیادہ رسک ہائی ہے کورونا کو آگے پھیلانے کا. اور اس کو ٹارگیٹڈ طریقے میں کرنے کے لیے ہم نے انفیکٹڈ پیشنٹس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کو بہت ایکسٹینسولی کرنا شروع کیا. ہم نے کووڈ ہیلپ لائن اسٹیبلش کی جس کے ذریعے لاکھوں کالز آئیں ہمیں, اور اس کے ذریعے بھی ہم اسٹیبلش کر سکے کہ کن لوگوں کو گھر پہ بیٹھے ہوئے سمٹمز ہیں. ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے ہم نے اسٹیبلش کیا کہ کن لوگوں کو سمٹمز ہیں اور کن لوگوں کو ہمیں جا کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی جو لوگ ہائی رسک ہیں اور جن کو ایکسپوجر زیادہ ہوا ہے. یہ اسٹریٹجی اپریل کی 23 تاریخ کو TTQ کی اسٹریٹجی پورے ملک میں استعمال ہونی شروع ہوئی, اور آج 3 مہینوں کے بعد 1/3 ٹیسٹنگ ہماری جو ہو رہی ہے ابھی وہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہو رہی ہے. ان سب نظام کے دوران ایک اور بھی چیز یہ بہت ضروری تھی کہ کرونا ختم نہیں ہوا تھا, کرونا کے نئے آؤٹ بریکس میں آنا تھا اور آتے رہنا تھا. ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان آؤٹ بریکس کو جتنی جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اتنی جلدی ان کو کنٹرول کر سکیں. وہ ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو اس طرح کریں تاکہ ہمیں دوبارہ پوری طرح لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانے کی ضرورت پڑے. اور کیونکہ ہم نے اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کام کر لیا ہوا تھا, ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی ریئل ٹائم کہ پیشنٹس کدھر سے آ رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, کس جگہ پہ کتنی تیزی سے پیشنٹس پازیٹیو ہو رہے ہیں, اس جگہ کی آبادی کتنی ہے. ان سب انپٹس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک سسٹم تجویز کیا, جو مجھے بہت فخر ہے, میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پہلے کچھ ان ممالک میں تھا جس نے اس اسٹریٹجی کو اور اس طرح کے سسٹم کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا. اور آج آپ اس سسٹم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور اب ہم آہستہ آہستہ اپنی معیشت, اپنے کاروباروں کو, اپنی انڈسٹریز کو کھول سکتے ہیں. ان سب چیزوں میں ایک اسٹیپ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے, ان سب چیزوں میں ڈیٹا کا رول کرٹیکل تھا. ہم سب MCOC میں بیٹھ کے روز ڈیٹا کو دیکھ کے روز ڈیٹا کے ذریعے ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی, اور سب صوبوں نے پوری مل کے پوری حد تک ہمیں اس کے اندر سپورٹ کیا تاکہ یہ فیڈ بیک لوپ کمپلیٹ ہو سکے. اب اس وجہ سے آج ہمیں سب کو بڑا فخر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم نے اس وبا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہم ہیں. اس کے ساتھ میں ڈاکٹر فیصل کو پاس اوور کرنا چاہوں گی. شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ ان ساری اسٹریٹجیز, ان تمام طریقہ کار کو ڈسکرائب کیا تانیہ نے, شفیع صاحب نے, لیکن ہم آج کہاں کھڑے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری صورتحال جس طرح سے بھی میجر کی جائے, جس انداز سے بھی دیکھی جائے, جس نمبر کو بھی دیکھا جائے, وہ شکر الحمدللہ آج سے مہینہ پہلے کی سچویشن سے, 1.5 مہینہ پہلے کی سچویشن سے بہت بہتر ہے.
آپ کسی بھی اعداد و شمار کو کسی سائٹ سے بھی دیکھیں، نئے کیسز، وہ تمام کیسز جو ہسپتالوں میں ہیں جن کو علاج کی ضرورت پڑ رہی ہے، شرح اموات، یہ وہ تمام چیزیں، ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی کا پرسنٹیج، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تمام تر جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں اس بہتر صورتحال میں موجود ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ تمام کیا کوششیں تھیں یا وہ کیا چیزیں تھیں، ان کا جو جن معاملات کا تعلق ڈیٹا سے اور سسٹمز کو بلڈ کرنے سے تھا، وہ تو آپ کو تھوڑا بتایا، لیکن میں ایک چیز پہ بڑی دوبارہ سے شاید اس کو اسٹریس کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں، وہ یہ ایک یکجہتی ہے، ایک کامن پرپز کے تحت موو کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا ویژن یہ تھا کہ ہم نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں بیماری سے بچاؤ بھی رکھا جائے اور ہم اپنی کاروبار زندگی، ہمارے لوگوں کی ویل بینگ جو ہے وہ بھی جاری رکھی جائے۔ اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے وہ تمام اسٹریٹجیز استعمال کی گئیں جن کا ذکر ہے، جس میں ڈیٹا تھا، انالیسس تھا، غور و غوص تھا، کنسلٹیشن تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ٹیم ورک تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم ورک ہمارے NCOC کے ذریعے، ہمارا NCOC اس ٹیم ورک کی عکاسی کرتا ہے، لیکن مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ اس کی جو پوری گہرائی ہے یا جو اس کی پوری باریکی ہے وہ شاید ہم کبھی کبھار آپ تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس میں تمام فیڈرل ادارے، ہمارے صوبائی حکومتیں، ہماری انسٹیٹیوشنز، ہماری پبلک انسٹیٹیوشنز، ہماری پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کے ہمارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ٹیم ورک کی میرے خیال سے یہ شاید دنیا دیکھے گی کہ بہترین مثالوں میں انشاءاللہ شامل ہوگی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، یہ تو موجودہ سچویشن بہتر ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے ہم کیا صورتحال دیکھتے ہیں اور ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنے ہیں تاکہ ہم اسی بہتر سچویشن پہ انشاءاللہ چلتے رہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے سسٹم پہ دباؤ پڑا تو ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارے ہیروز جو ہیں، جن میں بہت ساروں نے اپنی جان دے دی اس سارے پروسیس میں، ڈاکٹرز، نرسز، دیگر ورکرز، دوسرے فرنٹ لائن ورکرز، ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر کے علاوہ، ایک شدید پریشر تھا جو ان کے مہینے میں۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے نتیجے نکلتے ہیں۔ چھوٹی عید کے لگ بھگ اس سے پہلے جو موومنٹ میں اضافہ ہوا، انٹر مکسنگ میں لوگ باہر نکلے، اس سے بیماری کے پھیلاؤ پر ایک واضح اثر نظر آیا۔ اب بات یہ ہے کہ نہ صرف کہ وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ پریشر آیا، ہمارے تمام انتظامی ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر پریشر میں آئے۔ اب آگے بڑی عید آ رہی ہے، دیگر ریلیجس ایونٹس آ رہے ہیں، محرم ہے، ہم نے اسکول بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی تو کھلیں گے۔ ظاہر ہے ہم نے اپنے بچوں کو، اگلی جنریشن کو تعلیم سے محروم نہیں رکھنا۔ تو اس دوران میں پھر وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہیں جن کو اختیار کیا جائے جو ہمیں اس سارے مسئلے سے سیفلی آگے لے کے چلنے میں کامیاب کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو میرے خیال سے ہمیں کچھ ذمہ داری بطور انسان، بطور پاکستانی، بطور شہری بھی اٹھانی۔ ظاہر ہے کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہیں، ان میں ہماری جو امیڈیٹ ہے مسئلہ جو عید کے دوران جو مویشی منڈیاں ہیں ان کا ڈسپلن حکومت انشور کروا رہی ہے۔ تمام حکومتیں، تمام صوبائی حکومتوں نے ڈیزگنیٹڈ یہ مویشی منڈیاں بنائی ہیں، تو ضروری ہے کہ اس ڈسپلن کو مینٹین رکھا جائے۔ لیکن آگے چل کے کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور جن کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر ایسی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور شاید اس سے بھی زیادہ کے لیے ہمیں مکمل طور پہ ایک عرصے تک ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماسک کے بغیر باہر یا کراؤڈ والی جگہ میں نہ جائیں جہاں آپ کا لوگوں سے براہ راست اور ڈائریکٹ واسطہ ہو جو آپ کے قریب بیٹھے۔
فاصلہ رکھیں, تھوڑا سا گیپ رکھیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ آج گیپ رکھ کے بیٹھے ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے تھوڑے دور بیٹھیں. اور سوشل ڈسٹینسنگ, جس کا مطلب ہے کہ ہم بے وجہ بے جا جو ہجوم ہے, لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے, اس کو اوائڈ کریں. مجمع کی صورت اگر آئی جائے, مجبوری ہے, تو کم از کم وہ تمام احتیاطی تدابیر کا پھر بھی استعمال کیا جائے. فاصلہ, ماسک کا استعمال, ہاتھوں کو صاف کرنا, کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بسا اوقات ہاتھ لگنے سے بھی یہ بیماری, ٹچ کرنے سے یہ وائرس کسی سرفیس پہ اگر پڑا ہو تو آپ کا ہاتھ لگے تو وہاں سے آپ کے ناک اور منہ میں جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس بہتر مقام پہ ہم کھڑے ہیں, اس کو اللہ کرے ہم فردر بہتر کر سکیں اور اس بیماری سے مکمل اور فائنل چھٹکارا حاصل کر سکیں. لیکن اگر ہم نے بد احتیاطی کی, میں پھر یہ دہراتا ہوں, اگر ہم نے بد احتیاطی کی اور ہم نے ان تمام چیزوں کا مظاہرہ کیا جو ایسے ملکوں میں دیکھنے میں آئی جہاں ہجوم بڑھ گئے, لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے سوچا اب یہ ختم ہو گیا, اگر ہم نے وہ چیز اڈاپٹ کی تو ہم پھر اس مشکل اور نازک صورتحال میں آ جائیں گے جس میں ہم چند ہفتے پہلے اس کے قریب آ رہے ہیں. میں آپ کی توجہ, آپ کی موجودگی اور آپ کی کوآپریشن کا انتہائی شکر گزار ہوں. ایک سیکنڈ جی, میں جی جس طرح آپ نے سنا کہ کس منظم اور کس سائنسی بنیادوں پر اور اللہ کا کرم کو ملا کر ہم اس مرض سے, اس وبا سے ہم جس طرح سے ہم نے اس کو ٹیکل کیا ہے, یہ جو اگر گراف ہے آپ وہ دوبارہ اگر عید والا دکھا دیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ذرا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو بد احتیاطی تھی, یہ جو آپ کو سب سے اوپر والا جو سپائک نظر آ رہا ہے, یہ عید الفطر سے شروع ہوا ہے اس ڈسپلن کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر یہ نیچے آیا ہے. تو ہماری آپ سب سے, آپ کی وساطت سے, عوام سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑا سیریسلی لیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے اس وقت, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے. ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی, اور جتنا ہم احتیاط کریں گے کچھ دنوں کے لیے, خاص طور پہ یہ عید میں, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم احتیاط کا دامن, یہ چلی نہیں گئی ہے, میں پھر سے کہوں کہ یہ وبا گئی نہیں ہے, یہ بھی موجود ہے. صرف یہ ہے کہ اس وقت اس کو ہم نے ہینڈل کرنا اس طریقے سے کہ یہ خود بخود کم سے کم ہوتی جائے. بہت بہت شکریہ جی. ٹیسٹنگ کیپیسٹی لگاتار بڑھی ہے جی. ایک تو اچھی بات یہ رہی ہے, چند 100 ٹیسٹ سے 200-400 ٹیسٹ سے معاملہ شروع ہوا تھا, اور یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 50,000 سے اوپر اس وقت موجود ہے, اور اس سے بھی زیادہ فوراً ڈپلوائے کی جا سکتی ہے. 70-75,000 تو کسی ایٹ اینی گیون ٹائم اس کو لے جایا جا سکتا ہے. تو اس کی جو اس میں لگاتار اضافہ جو تھا اس کے 2-4 طریقہ کار تھے. ایک تو یہ کہ نئی لیبس ایڈ کی گئی, دوسرا یہ کہ تھوڑی سی ایفیشنسیز ان لیبس کے اندر تھوڑی بہتر کی گئی, ان کو سپلائی کیا گیا. تو اس وقت کیپیسٹی کا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی کمی نہیں. کوشچن جو ہے میرا یہ تھا کہ آپ کی ابھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے کیا؟ کیونکہ انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا میں آپ سے 15% زیادہ ٹیسٹنگ اس وقت کی جا رہی ہے, اور اس لیے وہاں پر ریشو زیادہ ہے. آپ لوگوں نے جون میں ڈکلائن کیا ٹیسٹنگ میں, جس کا رزلٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی مجھے بتائیں کہ مئی, جون اور جولائی میں آپ کی ٹیسٹنگ کیا رہی, اور اس وقت آپ تقریباً آج کی ڈیٹ میں جو ہے تقریباً 22,000 ٹیسٹ کیے گئے. 50,000 کی فیسلٹی ہے تو 50,000 کیوں نہیں کیے گئے؟ اچھا, میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے 2 چیزیں اکٹھی پوچھی, 10 کا کنفیوژن. اب کلیئر سن لیجیے. ایک سوال ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی, وہ کیپیسٹی ہے جتنے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے جو نمبر آف ٹیسٹ کیے گئے, دی ایکچوئل ٹیسٹ ڈن. 2 فرق چیزیں ہو گئی. اچھا, جو میکسیمم ٹیسٹ جو ہیں جو کیے گئے ہیں وہ مڈل آف جون میں, 3rd ویک آف جون میں کیے گئے. 32,000 میرے خیال سے میکسیمم تھے جس دن ٹیسٹ ہوئے. آج فار ایگزامپل جو گزشتہ 24 گھنٹے میں تھا وہ 23,000 ٹیسٹ تھے, 23,000. اب سوال یہ ہے, سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں.
یہ کوئی ایک لیب یا کوئی ایک شخص یا کوئی ایک اینٹی یا ایک کوئی گرینڈ ماسٹر ان ٹیسٹوں کو اوپر یا نیچے نہیں کر سکتا. اس وقت 100 سے زیادہ لیب ہیں, 102 لیبس ہیں اس وقت جو کرنٹلی ڈپلائڈ ہیں, جو یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. کہاں کہاں ہیں؟ سارے صوبوں میں, سارے فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر موجود ہیں. پبلک سیکٹر میں ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, نان پروفٹ ہیں, چھوٹی ہیں, بڑی ہیں. ان لیبس کے باہر نہ کوئی سنتری کھڑا ہے کہ آپ کو روکے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں. سو جو ٹیسٹوں کی آٹومیٹک ڈیمانڈ اڈاپشن ہے وہ بیسڈ ہے لوگوں کے سمٹمز یا پرسیوڈ نیڈ. چنانچہ جب زیادہ بیماری کا پھیلاؤ موجود تھا تو یہ ٹیسٹ زیادہ ہو رہے تھے. اب جب پھیلاؤ کم ہوا ہے تو کچھ کم ہو گئے. ایک بات. دوسری چیز جو آپ کو تانیہ نے مینشن کی کہ تقریباً 1/3 30 to 35% کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کے حوالے سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو پہلا ہے عمل جو جیسے میں نے ایکسپلین کیا وہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے سمٹمز لے کے آ رہے ہیں. جب سمٹمز والے لوگ موجود ہیں ٹیسٹ زیادہ تھے, جب سمٹمز کم ہوئے ٹیسٹ کم ہو گئے. آپ کے سامنے ہے لیبس کے باہر لائنیں لگی تھیں, لائنیں کم ہو گئی. تو یہ تو ہے ڈیمانڈ سائڈ. اب میں آپ کو دوسری سائڈ بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کچھ اور گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ ٹیسٹ مت کروائیں, ہاسپٹل مت جائیں. اگر جو ہاسپٹل کوئی جاتا ہے پیشنٹ وہاں پہ میڈیسن اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ پیشنٹ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ گھر پہ کوارنٹائن کرنا پسند کرتے ہیں. میں اگر بات مکمل کروں تو آپ کا آنسر آ جائے گا. دوسری بات ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ. ٹھیک ہے, جس کو TTQ بولا گیا. کانٹیکٹ ٹریسنگ میں ایک شخص پازیٹیو آ گیا, اب جو انتظامی سسٹم ہے اس کے ذریعے ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو جا کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس میں کہ تھوڑی بہتری لازماً لائی جا سکتی. اور آپ کو بتاؤں اس میں بہتری آئی ہے. اوسطاً آج کل فار ایچ انڈیکس پیشنٹ تقریباً 5 کے قریب لوگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اچھا, آپ نے جس چیز کا ذکر کیا وہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ہے. لیکن اس میں تھوڑا بہت پلس مائنس چینج آ سکتا ہے, لیکن آپ نے اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا ہے. اگر ایسے ہوتا کہ ٹیسٹ نیچے ہوتے اور آپ کے ہسپتال بھرے ہوتے تو پھر یہ بات ہو سکتی. لیکن آپ گراؤنڈ میں بھی پوچھ لیں, اینیکڈوٹل انفارمیشن پوچھ لیں, اس ہسپتال کے 10, 20, 25, 50 بڑے ہاسپٹلس کو پول کر کے دیکھ لیں, ہر کسی کی جو کووڈ کی آکیوپینسی تھی وہ واضح طور پہ نیچے آئی. اس میں بھی کوئی شک نہیں, بات نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کو معلوم ہے. سو اس لیے بات یہ ہے کہ ان اعداد و شمار کو کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے. اور جب آپ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو لوور ٹیسٹ جو ہیں وہ کسی صورت بھی کسی قسم کی کنسپریسی یا ڈیزائن کے تحت نہیں ہے. اٹ از, انگریزی میں بولتے ہیں نا, دس از دا وے دا کوکی کرمبلز. یہ وہ. جی تھینک یو جناب محترم شفیع فراز صاحب, اسد عمر صاحب. یہ سر لاک ڈاؤن کے آغاز سے لے کر اب تک پاکستانی قوم نے انتہائی مشکل کے ساتھ وقت گزارا ہے اور گزار رہے ہیں. میرا سوال سر یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے آغاز سے اب تک وقفے سے یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. یہ پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ اشرافیہ میں کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور ڈاکٹر فاروق میں بھی یہ بات ہوتی ہے. اشرافیہ کے بارے میں ذرا وضاحت چاہیے. نہیں, اسد منی ڈاکٹر فیصل ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرافیہ کا آپ نے سوال پوچھا کہ اشرافیہ کون ہے. اشرافیہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے مہرے کون ہیں, جن کی مسلسل یہ کوشش تھی کہ اللہ نہ کرے کہ یہ وبا اتنی شدت اختیار کر جائے کہ ہماری خدا نہ خواستہ ہماری اکانومی کلیپس کر جائے. وہ تو دعائیں مانگ رہے تھے اور ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ NCOC میں آتے تھے, یہاں پہ ایک بات کرتے تھے, پھر جب واپس جاتے تھے تو وہ اپنی بات کو بالکل بدلتے. وہ اس پہ سیاست کھیل رہے تھے. یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن کریں. یہ وہ اشرافیہ کے نمائندے تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے ان کو, لاک ڈاؤن سے کس کو فرق پڑتا تھا؟ غریب کو کوئی پتہ فرق پڑتا تھا نا. باقی جو تھے, یہ جو اشرافیہ ہے اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. یہ تو 1 سال بھی گھر میں رہ سکتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے, بیکاز اتنا لوٹا ہے کہ ان کی تو نسلیں بھی یہ استعمال کر سکتی ہیں. یہ تو ہمیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو یہ ہیروز ہیں ان کی انتھک محنت کی وجہ سے ہم آج اس سچویشن میں ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے کوئی ذہن کی اختراع ہے یا ہم اس کو انڈر پلے کر رہے ہیں.
کم بتا رہے ہیں. یہ تو آپ کی عالمی جتنی بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں, بڑے بڑے نامور, وہ اس کا جو ہے تو ایکنالج کر رہے ہیں, اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو پاکستان نے جو ماڈل اختیار کیا ہے وہ بڑا افیکٹو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ٹیسٹ کم ہوئے تھے, زیادہ ہوئے تھے, آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہاسپٹلز کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ ہماری نیک نیتی تھی, یہ ان کی اس اشرافیہ کی بدنیتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے اور ہم ایک بہت سیف مقام کی طرف جا رہے ہیں. اچھا سر, لاک ڈاؤن کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یکم کو عید ہے, تو ان دنوں میں کچھ سختی آئے گی لاک ڈاؤن میں یا اسی طرح چلتا جیسے آ رہا ہے, اور عید کے بعد کیا کہنا ہے؟ جی, عید کے کچھ خصوصی اقدامات ضرور ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس ساری چیز کو اینالائز کیا گیا, سوچ وچار کی گئی, کنسلٹیشنز کی گئیں, پروونشل جو ریپرزینٹیوز ہیں ان سے گفتگو ہوئی, تو کچھ اسپیسیفک جیسے کہتے ہیں رسک والی سچویشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے یہ بڑی عید ہے تو اس میں جانوروں کی خرید و فروخت ہے, اور جو منڈیاں لگتی ہیں اس میں بھیڑ ہوتی ہے, اور منڈیاں ہمارے یہاں ایک ڈس آرگنائز طریقے سے اکثر ہوتی ہیں. تو پہلی تو چیز یہ جو آئیڈینٹیفائی کی گئی کہ کوشش یہ کی جائے کہ جو منڈیوں کا ایک ڈسپلن ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے. وہاں آنے والوں کو ماسک یا پرووائڈ کیے جائیں یا انشور کیا جائے کہ وہ اس کا استعمال کریں. جو منڈی کی حدود اربع ہے اس کے اندر ایک فکس مقدار کے لوگ جو ہیں, تعداد کے لوگ جو ہیں وہ اندر آ سکیں یا جا سکیں. تو یہ تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سے کچھ ایکشنز ہیں جو اس حوالے سے منڈیوں کی پلیسمنٹ جو ہے وہ قدرے دور کی جائے اور ایسی جگہ کی جائے جہاں پہ کھلا میدان ہو. دوسرا جو معاملہ ہے وہ عید کا دن خصوصی طور پہ یا اس سے جو اس کو لیڈ اپ ٹو دا عید ہے, اس میں میرے خیال سے جو میسج ہم نے دینے کی کوشش کی ہے, اور میرے خیال سے حکومت نے بھی اس پہ کافی کیا, تمام صوبائی حکومتوں نے, وہ یہ کہ اس کو سادگی سے منایا جائے. اور سادگی کا مطلب یہ ہے کہ کوشش حد الوسع کی جائے کہ گھر میں رہا جائے, بہت زیادہ ملنا, پارٹیاں, آنا جانا, اس سے اجتناب کیا جائے, اور جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں بھی تھوڑا ڈسپلن اور احتیاط کا کہتے ہیں ایلیمنٹ رکھا جائے. تو اس نہ صرف کہ یہ چیزیں کی جائیں بلکہ ان کی انفورسمنٹ بہتر کی جائے. اس کوآرڈینیشن کے لیے ہماری NCOC کی ٹیم مختلف جو ہیں پروونشل دارالحکومت, ان کے وہاں بھی ہم لوگ گئے ہیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کی ہے تاکہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا سکے, ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکے اور ان کے مسائل بھی سنے جا سکے. تو کوشش تو یہی ہے کہ اس عید کو فرق طریقے سے منایا جائے اور اس میں آنے والے رسکس کو ریڈیوس کیا جائے. لیکن اس میں کامیابی انشاءاللہ تبھی آئے گی جب ہم سب اس میں شامل ہو جائیں, ہمارے لوگ, ہم تب, اور یہ بھی آپ کے سامنے ہے, جہاں ہم نے کچھ بہتری کی ہے تو میرے خیال سے اللہ نے ہمارے ایکشنز کو ریوارڈ کے طور پہ بھی سامنے. میرا نام ہے سما ٹی وی سے ہوں. میرا میڈم آپ سے 3 سوال ہیں, چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. NCOC میں جو کام کیا اور ڈیٹا کلیکشن کی, وہ کام پوری قوم کے سامنے بہترین کام ہے, لیکن ڈسٹینس لرننگ کا پوری دنیا میں اس وقت ایک چل رہا ہے, پوری دنیا کر رہی ہے, بچے گھر میں بیٹھے ہیں. یہاں پہ انٹرنیٹ بچوں کو فراہم نہیں کیا گیا اور ڈسٹینس لرننگ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا کیریئر دباؤ ہے. اب ڈیجیٹل پاکستان کو ہم دیکھ رہی ہیں, یہ تجویز آپ نے دی تھی نہ بنانا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک سنگاپور سے ایپ لانچ کرنی تھی, بلکہ اس کا کوڈ لینا تھا, جس کو کہتے ہیں ٹریس ٹوگیدر. موبائل فون پہ شہری خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اگر گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ان کو الرٹ آ جائے گا کہ آپ کے ارد گرد جو ہے کورونا پازیٹیو پیشنٹ ہے, وہ خود ہی احتیاط کر لیں گے. وہ کام بھی نہیں ہوا. تیسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ٹچ انڈسٹریز کو بہت پریشر ہوئے ہیں. ٹک ٹاک کو لاس وارننگ دے دی گئی ہے, بیگو بند کر دیا گیا ہے, اور اب یوٹیوب بھی انڈر پریشر ہے. تو آپ نے سجیشن کیا نہیں ہے پارٹنرشپ کی حوالے سے؟ شفیق قرآن صاحب, لاکھ سوال یہ جو اکانومی ہے وہ -4 سے نیچے ہوگی, اس سے نیچے کہاں جائے گی؟ جی, جو کرونا کے حد تک سوال ہے میں ان کو آنسر کروں گی. سب سے پہلا آپ نے سوال پوچھا تھا ڈسٹینس لرننگ کا, آن لائن. اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایجوکیشن منسٹری نے پچھلے 3 یا 4 مہینے میں کیا کیا کام کیا ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی حکومت میں بھی, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کرونا پھیلنا شروع ہوا اور اسکولس کو بند کرنے کی ڈیسیجن ہوئی,
تو فوراً طور پہ جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے ایک ٹیلی اسکول کے نام سے ایک چینل PTV پہ شروع کیا، جس سے کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 کے بچوں کی اس کا کانٹینٹ پورے دن اب چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک SMS پروگرام اس کے ساتھ لانچ کیا تاکہ جو ماں باپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھائی گھر سے کرنی پڑ رہی ہے، وہ اب SMS کے تھرو اس کو آپٹ ان کر کے اس کے اسکیڈولز اور اس کی ساری انفارمیشن لے سکیں. اب فیڈرل ایجوکیشن منسٹری اب وہ سارا کانٹینٹ جو اس وقت ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے اس کو انٹرنیٹ پہ بھی لے کے آ رہا ہے، کیونکہ یہ تو بات بہت کلیئر ہے کہ کرونا نے جو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر پریشر ڈالا ہے، جو ہمارے آلریڈی ایجوکیشن سسٹم پہ پریشر تھا، یہ اب ہمارے آن لائن لرننگ، ڈسٹینٹ لرننگ ایک ہمارا آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک کانسٹنٹ رہے گا. تو ہم نے اس کو ایبسلیوٹلی آگے دیکھ کے چلنا ہے کہ کس طریقے سے ہم فزیکل لرننگ جو اسکولوں میں ہوتی ہے اور آن لائن لرننگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کے چل سکیں. اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں اس کے اوپر لانچ بھی ہونے والی ہے فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کی تعلیم پورٹل کی، تو آپ اس کے اوپر کافی کام ہوتے ہوئے دیکھیں گے. دوسرا آپ نے کویشچن پوچھا تھا ٹریس ٹوگیدر، ایک بلوٹوتھ کی ایپ ہے جو سنگاپور میں، اور اس طرح کی ایپس بہت سارے اور ممالک میں بھی لانچ ہوئی ہیں. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کو ڈیموگرافکس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو ایک تو فرسٹ آف آل آپ کے اسمارٹ فون یوزرس، کیونکہ یہ ایپس خالی اسمارٹ فون یوزرس کے لیے کام کرتی ہیں اور ان اسمارٹ فون یوزرس کے لیے کام کرتی ہیں جن کے فون بلوٹوتھ انیبلڈ ہوں. ہمارے نمبرز اگر آپ دیکھیں، ہماری 220 ملین کی پاپولیشن ہے، اس میں سے آپ کی 30 یا 35% آبادی جو ہے وہ اسمارٹ فون انیبلڈ ہے. ان میں سے بھی آدھے سے کم کے پاس ایسے فونز ہیں جو بلوٹوتھ انیبلڈ ہیں. یہ ایپس ان ملکوں میں کامیاب ہوئی ہیں جس پہ زیادہ تر آپ کی پاپولیشن اور آبادی اسمارٹ فون انیبل تھی، اور ان میں زیادہ تر ان کے پاس ہائی اینڈ اسمارٹ فونس تھے جو بلوٹوتھ انیبلڈ ہوں. تو اس وجہ سے ہم نے اس چیز کو زیادہ اٹینشن دینے کے بجائے اور بہت ساری سولوشنس کو ان پلیس کرنے کی کوشش کی. تیسرا سوال جو کرونا سے نہیں ہے، جس کا تعلق نہیں ہے، لیکن شبیر صاحب اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اس کو ایڈریس کر لوں، جو ٹک ٹاک اور یوٹیوب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میں نے اس کے اوپر اپنے ٹویٹر کے اندر کچھ دن پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب ہم پلیٹ فارمس کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنے کلچر کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور کانٹینٹ کو دیکھتے ہوئے، کلچر کو دیکھتے ہوئے کانٹینٹ کو ماڈریٹ کرنا ضروری ہے. لیکن بیننگ، کسی بھی پلیٹ فارم کی بیننگ کبھی بھی کوئی سولوشن نہیں ہوتی. یہ پرابلمز جب تک آپ پالیسی میکنگ، لیجسلیٹو چینج اور ڈائلاگ کے ذریعے سے سالو نہیں کریں گے ان کمپنیز کے ساتھ اور اپنے کلچر کو سمجھنے کے ساتھ، تب تک آپ اتنی چیز کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کلچرل چیز ایکسیپٹ ہوتی ہے امریکہ میں یا یورپ میں وہ پاکستان میں بھی ایکسیپٹ ہوگی. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے سمجھنا اور پالیسی چینجز ایسے کرنا اور لا میں ایسے چینجز لانا جس کے ذریعے کانٹینٹ افیکٹولی پاکستان کے لیے ماڈریٹ ہو سکے، یہ ہمارے لیے سب سے صحیح طریقہ ہوگا آگے لے کے چلنے کا. اور اس کے اوپر اس وقت پوری زور و زور سے IT منسٹری بھی کام کر رہی ہے، اور ہمارے جو ریگولیٹر ہیں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی PTA وہ بھی کام کر رہے ہیں. شکریہ شریف صاحب. جی بس لاسٹ میں ان کو آپ کا جو سوال تھا اکانومی کے بارے میں یہ کہتا چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری اکانومی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنے کہ ہم سوچ رہے تھے، کیونکہ اللہ نے فضل کیا اور ہماری یہ جو کووڈ کی جو جس طرح ہینڈلنگ ہوئی اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا. دوسری بات کہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے IMF کے بھی جو بھی پروجیکشنز ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں یورپ کے اور ڈیولپڈ کنٹریز کے جن کی جو GDP گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہے، کوئی -6 ہے، -4 ہے. پاکستان کو انہوں نے 0.4% پازیٹیو میں رکھا ہے. یہ شو کرتا ہے بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے، جس طرح ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں، جس طرح ہمارے ایکسپورٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح جو ابھی ہاؤسنگ کا ایک بڑا ایمبیشس قسم کا ایک پروجیکٹ پرائم منسٹر کے نئے پاکستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو ہے، اس سے جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں جو ایک انتھوزیازم ایک وہ دیکھا گیا ہے، ایک انٹرسٹ دیکھی گئی ہے انویسٹرز کی طرف سے. آپ نے دیکھا اسلام آباد میں
हुई ऑक्शन हुई जो कि रिकॉर्ड 17 अरब रुपए से ऊपर की हुई। ये कंस्ट्रक्शंस हुई 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को रिवाइटलाइज करता है। और आप देखेंगे, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि कई शहरों में पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में एक बड़ी पॉजिटिव मुस्बत एक्टिविटी शुरू हुई है। तो ये इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह से हमने कोविड को हैंडल किया है, इंशाल्लाह इस इकोनॉमी को भी हम इसी तरह ऊपर लेके जाएंगे, जिसके आसार आपको ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। पिछली ईद उल फितर के मौका के ऊपर लोग आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए एक दूसरे के गले मिले, जिसकी वजह से कोरोना फैला। इस मरतबा भी लोग एक दूसरे गले मिलेंगे, तो क्या आपने लोगों को एक दूसरे दूर रखने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है? दूसरा ये, क्या ये वायरस जानवरों के लिए फैलता है? किससे जी? नहीं, ये तो इसका सवाल का जवाब तो डॉक्टर साहब दे चुके हैं, या आप दे दें जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कोरोना की तादाद कम हुई है, पेशेंट्स की सूरत हाल बेहतर हुई है, तो जो बाकी डिजीजेज है क्या उसके लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओपीडीज है उनको कब तक आप खोलेंगे, ये क्या प्लान है आपके पास? जी, मैं समझता हूँ जी ये कलेक्टिवली इस पे बहुत बातचीत हुई है, और ये बिल्कुल आपकी बजा कंसर्न है कि एक बीमारी पे जब इतना फोकस हो तो कई दफ़ा ये ख़तरा होता है और दिल घबराता है इस बात से कि और जो दीगर बीमारियाँ हैं वो कहीं इग्नोर ना हो रही। तो इसी तरह आपने देखा वो पोलियो की कैंपेन हुई है इसी वजह से, ताकि शुरू किया गया ताकि उसको एक एहतियात और तरीक़ेकार से चलाया जाए ताकि दूसरी बीमारियाँ जो हैं वो सफ़र ना करें। इसी तरह जो अस्पतालों की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, और ये भी आपने देखा होगा कि अस्पतालों के सिस्टम इस बीमारी की मौजूदगी के बावजूद अपने आप को चलाने के आहिस्ता आहिस्ता काबिल हो रहे हैं। लोगों ने SOPs सीख लिए हैं, बेहतर अडॉप्शन हो गई, तो मैं समझता हूँ ये मामला भी बेहतर हो गया।